کیسا منظر ہے بدر کا. اللہ اکبر. حق اور باطل ٹکرا رہے ہیں. اللہ نے بھی اس دن کو یوم فرقان کہہ کے پکارا. حق اور باطل ٹکرا رہے ہیں. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, عشرہ مبشرہ میں سے فرماتے ہیں, میں کھڑا تھا کہ دو لڑکے آ گئے, 9 عمر, کہنے لگے چچا ابو جہل کو جانتے ہیں؟ میں نے کہا بیٹا تم نے کیا کرنا ہے؟ کہنے لگے ہم نے قسم کھائی ہے یا مر جائیں گے یا ماریں گے, کیونکہ سنا ہے وہ حضور کو گالیاں دیتا ہے. میں نے کہا اس کے گرد تو بہت بڑا دستہ ہے ایک فوج کا. وہ کہنے لگے یہ دستہ اسرائیل کا راستہ نہیں روک سکتا. کہتے میں نے اشارہ کیا وہ ابو جہل ہے. کہتے ابھی میری انگلی اٹھی تھی, میں نے دیکھا شہبازوں کی طرح جھپٹ کے وہ ابو جہل کے اوپر ٹوٹ پڑے. لڑتے لڑتے ایک کا بازو کٹ گیا, لیکن اس کا چمڑا جو تھا وہ اڑا رہا, جس کی وجہ سے لڑتے لڑتے رکاوٹ ہوتی تھی. اس نے اپنے ہاتھ کو پاؤں تلے رکھ کے توڑ کے پھینک دیا. جو جہاد کے راستے کے اندر رکاوٹ بنتا ہے وہ اپنا بازو بھی ہو تو اس کو ہٹا دیں گے راستے سے. ابو جہل کی ٹانگیں کاٹی اور پھر دوڑے دوڑے حضور کے پاس آئے. ننھی ننھی تلواریں, چھوٹے چھوٹے بچے, معاذ اور محوذ افرا کے بیٹے, یہ دونوں حضور کے پاس آئے اور کہنے لگے حضور, ایک نے کہا حضور ہم نے ابو جہل کو قتل کیا ہے, دوسرا کہنے لگا نہیں نہیں حضور میں نے قتل کیا ہے. یہ آپس کے اندر میٹھی لڑائی لڑنے لگے. حضور فرمانے لگے تم نے تلواروں کو دھویا تو نہیں ابھی؟ کہا نہیں. حضور فرمایا لاؤ اپنی تلواریں. تو جب تلواریں لائی گئی تو دونوں کو خون لگا ہوا تھا. حضور نے فرمایا کلاکما قتلہ, تم دونوں نے مل کر اسے قتل کیا ہے. تو یہ غزوہ جاری تھا اور کافر کٹ کٹ کے گر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ نے اسلام کو فتح دی. 70 کافر مارے گئے, 70 کافر موقع پہ قتل ہو گئے, 70 افراد کو گرفتار کر لیا گیا, باقی دم دبا کے بھاگ گئے. اور سخت سراسیمگی کا عالم, نعرے تکبیر کے لگ رہے ہیں. صحابہ حضور کو دیکھتے ہیں اور میدان جنگ کے اندر کود پڑتے ہیں. آواز آتی ہے اقدم ہیزوم, ہیزوم آگے بڑھو. صحابہ نے عرض کی حضور یہ ہیزوم کون ہے؟ اور آواز دینے والا بھی نظر نہیں آتا. فرمایا یہ جبریل کی آواز ہے, اور ہیزوم جبریل کے گھوڑے کا نام ہے. وہ اپنے گھوڑے کو کہتا ہے تو بھی آگے ہو جا. شانہ بشانہ مسلمانوں کے جبریل بھی لڑ رہا تھا, وہ بھی جہاد میں تھا. اللہ اکبر. اللہ نے اسلام کی فتح کی, اسلام کو کامیابی دی. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا اور لڑتے لڑتے کئی مناظر آئے. حضرت عکاشہ کی تلوار ٹوٹ گئی, وہ حضور کی خدمت میں حضور, حضور تلوار ٹوٹ گئی ہے تو حضور کے ہاتھ میں ایک ڈنڈا تھا, وہ اس کو دے دیا. فرمایا قاتل بہذا یا عکاشہ, عکاشہ اس کے ساتھ کرے. کہتے ہیں جب یوں لہرایا تو وہ لوہے کی تلوار بن گئی اور ساری زندگی حضرت عکاشہ کے ساتھ وہ تلوار ہے. حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ میرے یہاں تیر لگا آنکھ کے قریب اور آنکھ کا ڈیلا باہر آیا. میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا, حضور نے اپنا لعاب لگایا اور جہاں وہ ڈیلا تھا وہیں رکھ دیا. وکان لا یدری ایو عینیہ اصیبت, حضرت قتادہ کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ آنکھ خراب کون سی ہوئی تھی, یعنی دونوں کی روشنی ایک جیسی تھی اور کوئی نشان بھی باقی نہیں رہا تھا. یہ حضور کے لعاب کی برکت. اللہ نے اسلام کو فتح دے دی. حضور علیہ السلام 3 دن وہاں قیام فرمایا. قیام فرمانے کے بعد حضور وہاں چلے گئے. راستے میں ایک جگہ پہ حضور نے پڑاؤ کیا تو جبریل آیا اور جبریل نے کہا رضیت یا رسول اللہ, حضور آپ راضی ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے ہیں؟ حضور نے فرمایا میں راضی ہو گیا. کہا مجھے اللہ نے کہا ہے کہ میرے محبوب سے پوچھ کر آنا ہے, اگر اجازت دے تو آنا ہے. تو میں اجازت چاہتا ہوں. حضور فرمایا چلے جاؤ. حضور نے حضرت عبداللہ بن رواحہ اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو کہا تم ذرا آگے چلے جاؤ اور اہل مدینہ کو خبر دو کہ اللہ نے اسلام کی فتح عطا فرمائی. یہ آگے آگے چلے گئے. حضرت عبداللہ بن رواحہ اور حضرت زید بن حارثہ اور جا کے لوگوں کو کہا لوگوں مجدبات مبارک ہو. ابو جہل قتل ہو گیا, امیہ قتل ہو گیا, ولید قتل ہو گیا, عتبہ قتل ہو گیا, شیبہ قتل ہو گیا, ابو البختری قتل کر دیا گیا, ان کے بڑے بڑے سردار قتل کر دیے گئے. اللہ نے اسلام کو فتح دے دیا. 70 ان کے قتل ہوئے, 14 مسلمانوں کے شہید ہوئے, 13 موقع پہ اور 1 راستے میں. اب منافق کہہ رہے تھے کتنی بڑی قوم